انعام یہ ہے، رب فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ کہا مالک مولا کس بات کے گواہ؟ رب فرماتا جتنے اس محفل میں آئے تھے جاؤ میں نے تمام کی مغفرت فرمائی۔ میں نے ذکر کی بنیاد پر، ذکر کی برکتوں سے میں ان کے گناہ نہیں دیکھ رہا، میں تو ذکر کی محفل دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب آنے والوں کا اتنا بڑا اجر ہے تو جو محفل کرا رہے ہیں ان کا کتنا بڑا ہوگا، ان کا ثواب کیا ہوگا؟ حضرات ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اگر کاش ہم سمجھ لیتے، حالات کو سمجھتے، ماحول کو سمجھتے اور ان محفلوں کی اہمیت کو سمجھتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، غلام مطلب مرید تھے، اور بغداد میں مصر سے تقریر سننا آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہاں 70 ہزار لوگوں کی بھیڑ آپ کے جلسے میں ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ ہم جس غوث کو مانتے ہیں کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے۔ 70 کبھی کبھی 700 جنازے آپ کی محفل سنتے تھے، وزطاری ہو جاتا تھا۔ آج تو گانوں پہ وزطاری ہوتا، ذہن میں انتشار پیدا کرنے والے باتیں کرتے رہو، بھیڑ لگی رہے گی، رات بھر اٹھیں گے نہیں لوگ آپ کے پاس سے، اور جہاں ذرا سی نیکی کی بات شروع کر دو، بے یار انہوں نے کیا شروع کر دیا، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں یہی نیکی کی بات کام آئے گی، سبحان اللہ، اور حشر میں بھی یہی کام آئے گا۔ سرکار غوث اعظم کا ایک مرید سینکڑوں میل کی دوری سے سفر کر کے بغداد آتا اور آپ کا واعظ تقریر سنتا۔ جب آپ تقریر ختم کر دیتے تو پھر چل دیتا، ملاقات کرتا۔ غوث پاک جانتے تھے یہ میرا مرید مصر سے آتا، یہ میرا مرید ایران سے آتا ہے، یہ میرا مرید روم سے آتا ہے، یہ میرا مرید عرب سے آتا ہے، لیبیا سے آتا، یمن سے آتا۔ حضرات سرکار غوث اعظم نے فرمایا، دیکھو سرکار کے غوث اعظم کے بھی کرم فرمانے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ بات فرما رہے تھے، سرکار غوث اعظم بات فرما رہے تھے تو آپ نے رومال کے نیچے ہاتھ رکھ لیا، اور جب ہاتھ نکالا تو پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ، پانی ٹپک رہا۔ اب رومال میں کہاں سے آ گیا پانی؟ مرید نے عرض کیا حضور جب آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ نے رومال میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو پانی آپ کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے مریدوں، کچھ میرے چہیتے کشتی کا سفر کر رہے تھے، کشتی طوفان میں آ گئی، مجھے عبد القادر کو پکارا، میں نے یہی بیٹھے بیٹھے ان کی مدد فرما دی۔ تو جب کشتی والوں کی مدد ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مرید تم آتے ہو جاتے ہو سینکڑوں میل کا سفر، پہاڑی سفر، خاردار کانٹوں کا سفر، پتھروں کا سفر، صعوبتوں کا سفر، مصیبتوں کا سفر، میرے مرید مت آیا کرو۔ اس دور کے مرید صاحب ہوتے نا تو گھر میں بیٹھ جاتے، ارے یار ہمارے تو پینے اجازت دے دی۔ سرکار واری سے پاک، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار واری سے پاک کا نام آپ نے سنا ہی ہے۔ سرکار واری سے پاک سے ایک صاحب مرید ہونے آئے، کہنے لگے حضور میرے اندر دنیا کی ساری برائیاں ہیں، برائیاں نہیں چھوڑوں گا، برائیاں نہیں چھوڑوں گا،
اور مرید آپ کا ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا حضور دل سے ارادہ یہ ہے کہ اب مرید آپ ہی کا ہونا. تو وارث پاک نے فرمایا چاہے ایسا جب تیری ایک شرط ہے تو ایک شرط میری بھی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. فرمایا ایک شرط میری بھی ہے. کہا بتائیے حضور. آپ نے فرمایا جب میں تیرے سامنے ہوں تو تو شراب نہیں پیے گا. جب میں تیرے سامنے ہوں تو جوا نہیں کھیلے گا. جب میں تیرے سامنے ہوں تو برے کام نہیں کرے گا. بتا اگر تیری شرط میں منظور کرتا ہوں میری شرط تو منظور کر لے. سبحان اللہ, یہ بزرگوں کی بات ہے. اگر ہمت ہے تو بتا. تو اس شرابی نے سوچا بھئی یار کوئی ہر ٹائم تھوڑی حاجی صاحب آتے رنگے. اس نے کہا جی شرط منظور ہے. ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے میرا بیعت فرما لیجئے. حاجی وارث سے پاک سبحان اللہ دیوا, نام بھی دیوا یہ ان کا, بستی بھی دیوا. حاجی وارث سے پاک نے مرید فرمایا اور فرمایا جا میرے مرید. اب یہ شراب کی طلب لگ رہی تھی. چاروں طرف جنگل میں گیا, جنگل میں اور چاروں طرف کو دیکھا. شراب کی بوتل نکالی, ڈاٹ کھولی اور منہ کی طرف لے جا ہی رہا تھا. حاجی صاحب سامنے آ گئے. سبحان اللہ, زور سے بولو. حاجی وارث پاک سامنے. کام مرید کہنے حضور بس میں ایسی ادھر ادھر بہانہ بنایا. سوچنے لگا یار اتفاق ہے, چلو جنگل میں آگے ہوں گے. پھر یہ دوڑتا ہوا گیا گھر کا کیا دروازہ بند, کنڈی لگائی, چادر ڈالی, گھر کے ہر کونے کو چیک کیا کہ کہیں حاجی صاحب ادھر تو نہیں بیٹھے, ادھر تو نہیں ہے, ادھر نہیں ہے. روشن دان بند کر دیے, گھر کا کونا کونا چیک کیا اور نکالی بوتل. جیسے ہی نکالی اور چلا منہ کے قریب, حاجی صاحب سامنے کھڑے تھے. زور سے بولے یار سبحان اللہ. حاجی صاحب سامنے. تو کہنے لگا حضور اب تک تو میں نے سچے دل سے اس سے توبہ نہ کی تھی, لیکن جب آپ سامنے آ ہی رہے ہو اور میرا یہ وعدہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کے سامنے نہیں پیوں گا, لوگ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور شراب نہیں پیوں گا. حضرات جب دیوا کے حاجی وارث سے پاک کا عالم یہ ہے تو اندازہ لگاؤ غوث عالم کا عالم کیا ہوگا. سرکار غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا. آپ نے فرمایا مرید مت آیا کر. تو مرید بھی مرید تھا یار. کہنے لگا حضور کانٹوں سے پیر بھر جائیں جب ہی کچھ ملتا, عشق اگر ہوتا ہے تو. یاریوں میں کا ایک آدمی میں جامعہ نبویہ میں پڑھاتا ہوں اور 39واں سال چل رہا مجھے پڑھاتے ہوئے. یاریوں میں کا آدمی تعویذ لینے کے لیے آیا, کہنے لگا حضور کوئی ایسا تعویذ دے دو ذرا. تو ہم نے کہا بھائی تعویذ تو یہ ہے, اور کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جاؤ. تو کہنے لگا حضرت 200 آدمیوں سے مرید ہو چکا ہوں, 200 پیروں کا اکلوتا مرید ہوں. تو میں نے کہا یار 20 آدمیوں سے تم مرید ہوئے, پیر تو ایک ہی بہت ہے. سبحان اللہ یار, اگر ایک کامل پیر مل جائے تو وہی بہت ہے. کہنے لگے مولانا تم نہ جانتے ہو یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہو بس,
تمہیں باہر کی دنیا کا پتہ نہ ہے کیا ہو رہا دنیا میں؟ تو میں نے کہا تم بتاؤ کیا ہو رہا؟ کہنے لگا حضرت میں تو جو بھی پیر ملتا اس سے اس لیے مرید ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میدان قیامت میں کون سا پیر کام میں آ جاتا ہے۔ سچے دل سے مرید ہونا ہے، سچے دل سے، اور اس کا پھر فیضان دیکھو، نظر کیمیا دیکھو۔ ابے جو پتھر کو سونا بنا دے وہ نظر کیمیا ہوتی ہے پیر کی، جو قلب کی سیاہی کو دور کر کے قلب کو روشن کر دے وہ نظر ہوتی ہے پیر کی۔ غوث پاک نے فرمایا میرے مرید بعض میں مت آیا کر۔ کہنے لگا حضور یہ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، کہنے لگا میں آؤں گا، آپ کی تقریر، آپ کا آواز، آپ کی نصیحتیں نہیں چھوڑوں گا چاہے پیروں میں چھالے پڑ جائیں۔ غوث اعظم کے دریائے فیضان میں موج آئی، فرماتے میرے لال میرے مرید میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے تقریر سننے نہیں ملے گی، میرا مطلب یہ ہے کہ تو یہاں مت آنا اور اپنے پیر کی تقریر گھر بیٹھ کے سن لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا، نہ نیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ کھمبے تھے، نہ ٹاور تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ 460 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، 460 ہجری میں، اور آج 1546 چل رہی ہے، 46-47 ہے۔ اب لگا لو حساب کتنے سال ہو گئے؟ 571 میں آپ کا وصال ہوا، تقریباً 1000 سال غوث اعظم کے وصال کو ہو چکے، مگر غوث اعظم پیران پیر دستگیر اس دور میں کہاں ٹاور تھے، کہاں نیٹ تھا، کہاں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے۔ غوث اعظم کی کرامت تھی یہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سے آگے والے سنتے تھے آواز اسی طرح سے پیچھے والے بھی سنتے۔ یہ کرامت تھی غوث اعظم کی۔ آپ نے فرمایا میرے مرید پریشان مت ہو، میں تجھے مصر میں اپنی تقریر سنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے مرید خوش ہو گیا، کہنے لگا حضور گھر پہ ہی سنائیں گے؟ کہا اور کیا، گھر پہ سنا دوں گا۔ کہا حضور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہوگا، 3 مرتبہ کلمہ شریف، کلمہ شہادت کی انگلی پر 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا، دم کرنا، گول دائرہ بنا لینا، جتنے لوگ گول دائرے میں بیٹھ جائیں گے وہ میری تقریر گھر بیٹھے سن لیں گے۔ سمجھ رہے؟ سرکار غوث اعظم کا مرید نہیں گیا۔ اب آج دنیا بول رہی ہے ہم بڑے ترقی پہ ہیں، بڑے ترقی پہ ہیں۔ یار یہ ہماری کمزوری ہے۔ نبی پاک کے غلاموں نے دنیا کو ترقی کر کے بتا دی ہے کہ لوگوں تم مشینری کے محتاج ہو، رسول پاک کے غلام مشینری کے محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو اپنی آواز کو بغیر لاؤڈ اسپیکر، بغیر مشینری کے دوسرے ملک میں پہنچا سکتے، اور پہنچائی۔ ہر جمعرات کو مرید پہنچ جاتا تھا بغداد، لیکن آج ایک گول دائرہ بنایا، بچوں کو اس میں لیا، دور سے بولو سبحان اللہ، تقریر ختم ہونے والی ہے۔ بچوں کو اس کے اندر لیا، عورتوں کو بٹھایا، بہن بیٹیوں کو بٹھایا،
نماز عشاء پڑھ کے بیٹھ گئے. یہ بیٹھے مصر میں، تقریر شروع ہوئی بغداد میں. مرید کا بیان یہ ہے، جس طرح سے میں بغداد میں بیٹھ کر پیروں کے پیر کی تقریر سنتا تھا، مصر میں بھی بیٹھ کر غوث لاسانی کی تقریر سنتا تھا. حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے محبت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیر دیا تو لاجواب عطا فرمایا، رسول دیے تو لاجواب دیے، قرآن دیا تو لاجواب دیا. اسی لاجواب نبی کے ہم لاجواب امتی ہیں. غوث اعظم کا اگر فیضان مل جائے تو دیکھو، اردو زبان کے شاعر نے، میں نے 2 شعر شروع میں پڑھے تھے کہ بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ غوث اعظم کا. کاشانہ مانے گھر. دل میں جگہ دیجئے اللہ والوں کو اور پھر جلوے دیکھو. دل میں جگہ دیجئے. غوث اعظم نے فرمایا، رے غوث اعظم ہی کی تو بارگاہ میں آیا تھا وہ ایک چور. بازار سے گزر رہے تھے، لباس بڑا قیمتی تھا. چور نے دیکھا یار اتنا قیمتی لباس تو بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا، اور فقیر کے پاس ہے. وہ گئے، خانقاہ میں پہنچے تو چور بھی پہنچ گیا. آپ نے لباس اتارا. جب جاتا غوث پاک ذکر الہی میں مصروف ملتے، سبحان اللہ جاگتے ہوئے ملتے. جب جاتا جھانک کے دیکھتا تو غوث اعظم جاگ رہے ہیں. یہ بڑا پریشان، بڑا پریشان. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ غوث اعظم میں آئے. کہنے لگے حضور فلاں جگہ کا ابدال مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، ایک ابدال کی ضرورت ہے، ابدال عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ ہماری مسجد، برابر سے مسجد تھی، ہماری مسجد میں چلے جاؤ. اس نے آواز سن لی، مسجد میں چلے جاؤ. ہماری مسجد کی صفوں کے درمیان میں ایک ابدال بیٹھا ہوا، اسے لے جاؤ. سبحان اللہ. چور چھپ کے بیٹھ گیا کہ بھائی کہیں پکڑا نہ جاؤں. چور چھپا. خضر علیہ السلام صفوں کے درمیان سے ہاتھ پکڑا اور لے آئے. غوث اعظم حضرت خضر علیہ السلام حکم غوث اعظم سے ہاتھ پکڑا. اب یہ سوچنے لگا یار بڑوں کی چوری کی تھی مگر آج چوری میں پکڑے گئے. آپ نے فرمایا چلو بھائی ابدال صاحب. اور تھا کون؟ چور، لچا لفنگا، چوری کرنے والا. کہنے لگا حضور صحیح بات یہ ہے ہم چور ہیں. غوث اعظم کا جبہ چورانے آئے تھے، کرتا، اور ہم تو آج پھنس گئے. خضر علیہ السلام نے فرمایا تو چور ہوگا لیکن اب چور نہیں ہے تو. سبحان اللہ. دیکھو تو یار، اب چور نہیں ہے. اب تک تو چور ہوگا، اب چور نہیں ہے. اب تک لچا لفنگا ہوگا، اب سے تو لچا لفنگا نہیں ہے. اب تک غلط راستے پر ہوگا مگر آج سے تو صحیح راستے پر ہے. سن لے، دنیا تجھے چور بول رہی ہے مگر غوثوں کا غوث تجھے ابدال بول رہا ہے. سبحان اللہ. چل. ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تو غوث اعظم نے فرمایا بے وقوف، لینے ہی تو آیا تھا ہمارے یہاں سے. سبحان اللہ. ابے لینے ہی تو آیا تھا. اب یہ تیری مرضی کے مطابق تھوڑی دیا جائے گا، گھر والا اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے. بھائی دروازے پہ کوئی آ جائے، کوئی کہے میں تو پورا مکان لوں گا، کیوں دوں گے بھائی؟ کوئی آ جائے. اور آج کل تو فقیر بھی بڑے عجیب و غریب ہے، 5 کا سکہ لینے کو تیار نہیں ہے اور 2 کا تو پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا سن،
تو لینے آیا تھا میرے دروازے پر، اب یہ میری مرضی ہے میں تجھے کیا دوں، جب میں تجھے ابدال بھی بناتا ہوں اور ابدال بنا کر اپنا جبہ بھی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ عجب شان سخاوت ہے، وہ گن کے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، عجب سبحان اللہ شان سخاوت ہے، وہ گن کے نہیں دیتے یار، مگر کم ہی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان یہ فیضان ہے غوث اعظم کا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تبرک بانٹ رہے ہیں تو ہمارا فیضان ہے، تو آپ کا فیضان نہیں ہے، غوث اعظم کا فیضان ہے۔ بے شک ہمیں ان کا فیض ملتا رہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سبحان اللہ سبحان غوث پاک کی ایک بات اور سن لیجئے، زور سے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ غوث پاک نے فرمایا میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، قیامت کے میدان میں اپنے محبت کرنے والوں کو تلاش کروں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں انہیں تلاش کروں گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو کتنے یار کرم کی بات ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو جذبہ عمل عطا فرمائے، آمین آمین۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔